خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلاس طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ 3 رمضان المبارک، یوم سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ زاہدہ، عارفہ عالمہ عاملہ کاملہ بنت رسول اللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا دن ہے۔ یہ 3 رمضان المبارک شہزادی کونین کے نام سے منسوب ہے۔ خوش نصیب لوگ دنیا بھر میں ان کے یاد میں پروگرامز کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کے سینوں میں ڈالنے کے لیے، اپنے لوگوں میں اہل بیت کی محبت عام کرنے کے لیے اس مناسبت سے سحری اور افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہزادی کونین ہیں جو خیر النساء العالمین ہیں، یعنی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ سیدہ فاطمہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی شہزادی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی، مرتبے میں سب سے بڑی بیٹی۔ ان سے وہ نسل پاک شروع ہوتی ہے جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا عصبہ میں ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ ہر ایک باپ دادا سے جا کر نسل کو جوڑتا ہے، لیکن یہ وہ نسل پاک ہے جو نسل سیدہ فاطمہ سے جناب رسول اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی سادات وہ ہیں جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہیں، جو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہوں نے جو بعد میں دوسری شادیاں کی، ان سے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ سید نہیں کہلاتے، وہ علوی کہلاتے ہیں، سادات نہیں ہیں۔ اچھا، ان کا شجرہ کیا ہے؟ ان کا شجرہ ملے گا حضرت مولا علی مرتضیٰ سے، ان کے والد جناب ابو طالب، پھر ان کے والد جناب عبد المطلب، اب یوں جا رہا ہے سلسلہ۔ لیکن جو سلسلہ امام حسن کا ہے تو امام حسن کے جو والد گرامی ہیں وہ جناب علی ہیں، اور والدہ محترمہ جناب سیدہ زہرا ہیں، اور نسل جو چل رہی ہے وہ جناب رسول اللہ کی چل رہی ہے۔ ایسا کمال ہے، یہ واحد مثال ہے اس دنیا میں، اور یہ فضیلت سادات کو حاصل ہے۔ ہم سادات کے ماننے والے ہیں، امام حسن کے، امام حسین کے، امام باقر کے، امام جعفر صادق کے، امام موسیٰ کاظم کے، امام حسن عسکری کے، ہم تمام ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ جب مولا علی مشکل کشا، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا پاک کی محبت اور ان کی عظمت میں جان دے گیا، اسے شہادت کا مرتبہ ملے۔ یہ وہ ہیں جو خواتین جنت کی بھی سردار ہیں، یہ وہ ہیں جو دنیا میں جتنی عورتیں پیدا ہوئی، بڑے بڑے عظیم مرتبے والی خواتین آئیں، ان سب کی سردار ہیں، ان سب میں سب سے افضل ہیں یہ سیدہ زہرا پاک۔ اب کام کی ایک بات بتانے لگا ہوں، وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانے کے لیے بڑا شارٹ کٹ رستہ ہے۔ ہر والد کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہوتا ہے، اور جناب رسول اللہ کو تو ان سے بہت محبت تھی۔ جو سفارش کروانی ہے ان سے کروانی، در رحمت یہاں کھلا ہوا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے جھولیاں۔ یہ آج در زہرا جو امام حسن کی ماں ہیں، امام حسین کی ماں ہیں، سیدہ زینب کی ماں ہیں،
میرے مرشد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی اولاد میں سے، یہ ان کی ماں ہیں، قیامت تک آنے والے سادات کی ماں ہیں۔ جو ولایت بٹ رہی ہے وہ اسی گھرانے سے بٹ رہی ہے۔ مولا علی جو ولایت کے سردار ہیں وہ سیدہ زہرا پاک سے لے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور عظمت کی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جن کی چادر بھی کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے امت پر مہربانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جس کو آپ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، جس شخص نے یہ پڑھا دنیا میں سب سے زیادہ اس دن اسی کی نیکی لکھی جائے گی سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ بہت فضیلت والی تسبیح ہمیں صدقہ سیدہ فاطمہ ملی ہے۔ تو 3 رمضان المبارک ان کا دن ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہیں۔ اہل بیت کی محبت اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، اپنے بیٹوں کو سکھائیں، بغیر اس کے نجات نہیں ہے۔ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ دین کے بدلے میں کوئی اجر رسالت طلب نہیں کر رہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت سے پیار کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ یہ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ نمبر 1 میری محبت سکھاؤ، نمبر 2 میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نمبر 3 قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کی محبت امت میں تقسیم فرما رہے ہیں، تو ان کی محبت کے سوا راستہ نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں اہل بیت کا زیادہ ذکر کر لیا، 12 اماموں کی بات کر لی تو بندہ دوسرے فرقے میں چلا جائے گا۔ الامان والحفیظ یہ کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی اساس ہیں، بغیر ان کے تو ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اس لیے واپس محبت اہل بیت کی طرف آ جائے۔ صحابہ کی غلامی اسی وقت سچی ہے جب محبت اہل بیت دل میں ہے۔ فرمایا رسول خدا علیہ السلام نے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، الصحابہ کالنجوم، اور فرمایا جو میرے اہل بیت ہیں کسفینۃ نوح، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکب علیہا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ اب کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو راستہ کیسے تلاش کرتی ہے؟ وہاں روڈ تو نہیں بنے ہوئے، سگنل تو نہیں لگے ہوئے، اب وہ سگنل ہیں ستارے آسمان کے، اور اس کے بارے میں پہلے فرما دیا کہ الصحابہ کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ دونوں کی محبت ہمیں دل میں رکھنی ہوگی، کسی ایک سے بھی ہم ماورا نہیں ہو سکتے، کسی ایک کی شان میں ذرا سی بھی توہین کمی ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت، یہ آج کا درس ہے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔